حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، جب کوئی مسلمان بھائی صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہے اس کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ اکبر، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ آگے فرمائے تو شام کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو رات سے لے کر یعنی اس شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے، اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے اچھا وضو کیا اور محض ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو وہ جہنم سے 60 برس کی مسافت دور ہو جائے گا۔ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو وہ 60 برس جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنی ہے، وہ حال پوچھنا ہے، جی ہاں بھی کی حال ہے تیرا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا پوچھنے سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیمار کی مزاج پرسی کو جاؤ تو موت کے بارے میں اس کا رنج و غم دور کرو، اگرچہ اس سے اس کی موت کا وقت ٹل نہیں سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے فرمایا کہ تم اسے کہو کوئی نہیں خیر ہے یار، جوان ہو دلیر بن، کوئی نہیں خیر ہے، بیماری آتی رہتی ہے۔ فرمایا اسے موت کے بارے میں کہو بھی کوئی نہیں خیر ہے، ابھی موت نہیں آنی۔ تو فرمایا اگرچہ موت ٹل نہیں سکتی لیکن وہ بندہ اندر سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جی وقار، یہ جو ہم نے احادیث سنی ہیں، اب تھوڑا سا اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی سماعت کیجئے کہ یہ کام کیا ہے، کتنا آسان کام ہے۔ ایک مسلمان، اب یہاں پہ ایک مسلمان بھائی کا ذکر کیا گیا ہے، اب رشتہ دار جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ صرف محض ایک مسلمان کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اب جو رشتہ دار مسلمان رشتہ دار ہے وہ اس سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے، ہمسایہ اس سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ قربت کا رشتہ قریب ہوتا جائے گا ویسے ویسے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ جی وقار، لیکن آج ہم سبھی اس سے محروم ہیں، بلکہ آج کا یہ جو پرفتن دور چل رہا ہے اس میں تو بھائی بھائی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اسے حال نہیں پوچھوں گا، میری ناک کٹ جائے گی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے اختلافات لے کر وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے، جی تو پنجابی میں کسی نے کہا تھا کہ جو تو بندہ مر جاتا ہے نا ادو منجی دیاں بائیاں ہلا ہلا کہ تو بولتا کیوں نہیں، سارے کٹھے ہو کے بیٹھ کے منجی دیاں بائیاں ہلا ہلا کے کہتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں۔ بھئی جب اس کو بلانے کا وقت تھا اس وقت تو اللہ حال پوچھتی نہیں دنیا زندہ لوگوں کا، حال پوچھتی نہیں دنیا زندہ لوگوں کا، چلے آتے ہیں جنازے میں بارات کی طرح۔ جب زندہ تھا اس وقت تو کسی نے پوچھا نہیں، آج کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے آقا کریم علیہ، یہ اب جس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں، اس جیسا بھی کوئی بندہ ہے، اور شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں، فرمایا اس کے لیے جنت میں بھی ایک باغ ہے۔ تو انسان آج اس کام سے کیوں دور ہے؟ آج انسان، یہ ویسے ایک مزے کی بات یہ ہے، مزے کی تو نہیں ہے تو خیر بھی بندہ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔
بھائی کے پاس نہیں جاتا، میری اس سے مخالفت ہے، میں نہیں جاؤں گا، آج تو اس مخالفت کو دور کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے چلا جا، تو دیکھنا پھر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ فرمایا پھر یہ جو حدیث نمبر 3 میں فرمایا کہ موت کا وقت تو نہیں ٹل سکتا مگر اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ جی تو پتہ چلا مومن کو خوش کرنا کتنا ثواب ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اور فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو جس کی وجہ سے مسکراہٹ آئے گی پھر اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ جی عام ایک بندہ مسکرائے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، تو کہا وہ مومن خوش ہو جائے گا، وہ مسلمان خوش ہو جائے گا۔ تو آج مسلمانوں کو خوش کرو نا، آج مومنوں کو خوش کرو نا۔ ہر بندہ تو بیمار ہے جی، لیکن اللہ کرے ہماری دل کی بیماریاں دور ہو جائیں، دلی بیماریاں دور ہو جائیں، ہم دل سے صاف ہو جائیں، دل سے پاک ہو جائیں۔ دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس تو محبت کا وقت نہیں ہے، لوگ نفرت کے لیے پتہ نہیں کیسے وقت نکال لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو محبت کا وقت نہیں ہے، آج لوگ نفرت کے لیے پتہ نہیں کیسا وقت نکال لیتے ہیں، کیسے وہ نفرت کے لیے وقت، ساری زندگی ایک دوسرے بھی، زندگی ایک بار ملی ہے، اسی میں بندہ رنجش میں گزر جائے، غم میں گزر جائے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اوفو یار بول لیتے تھے چنگا، اس نے بیچارہ مر گیا، ایک نے تو جانا ہی ہے، پھر افسوس ہوتا ہے۔ ختم کر دیں یہ رنجشیں، ختم کر دیں۔ اور اگر کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے تو حضور کی سنت سمجھتے ہوئے، جی حضور کی سنت سمجھتے ہوئے اس کا پتہ کریں کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، اتنے میں وہ خوش ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے یہ نیوندرا ڈالتے ہیں نا، تو جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو کچھ نہ کچھ لے جائیں، اس سے اس کی طبیعت اور خوش ہو جائے گی، تحفے کے طور پر۔ جی اس کے پاس کچھ لے جائیں، اس کی خدمت کریں۔ آج لوگ خوشی میں خدمت کرتے ہیں، جی نیوندرا جی سلامی ڈالتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اگر اس وقت انسان خوش ہوتا ہے، اس کے پاس ویسے بھی پیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی بیمار کو اس حالت میں کہ جس وقت وہ مجبور ہوتا ہے اور وقت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، اس وقت اگر اس کی خدمت ہو جائے گی تو پھر وہ راضی ہو جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا خدا راضی ہو جائے گا۔ فرمایا عرض کہ یا اللہ اگر تجھے راضی کرنا ہو تو کیسے راضی کیا جائے؟ فرمایا میرے بندوں کو راضی کر لو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ میرے بندوں کو راضی کر لو، میں راضی ہو جاؤں۔ میری رضا تو مشکل ہے ہی نہیں، دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے مشکل کام کسی بندے کو راضی کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے جناب محترم 20 25 50 خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی جناب، لیکن وہ کیسا ارحم الراحمین ہے، وہ کیسا رب کریم ہے، کہتا ہے ایک بار آ جاؤ، آ جاؤ، میرے ماننے کا کیا ہے جی، فوراً مان جاتا ہے۔ تو انسان تو ڈاڈا ہو گیا ہے نا، پھر انسان تو کیوں نہیں مانتا ہے، کب مانے گا؟ وہ تو 2 نفل پڑھنے سے مان جاتا ہے۔ تو آج انسان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ جاؤں پھر بھی نہیں مانتا ہے، اپنی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ تو چھوڑ دو یہ ضد، چھوڑ دو یہ انا، اور اپنے بیمار بھائی کا پتہ کرو، لات مار دو ان سب کو، کہو کہ نہیں میں حضور کی سنت پوری کروں گا۔ اس وقت چھوڑ دو خاندان کو، چھوڑ دو جو روکتے ہیں، نہیں جانا بھی، اسی نہیں جانا، ساڈے واری نہیں سی ہے۔ تو پھر تو یہ بھی ہے نا بھی اللہ سانو رزق دینا، اسی اللہ کا کیڑا کام کرنا ہے؟ اس نے کیا رزق بند کیا؟ نہیں کیا۔ فرمایا جس کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے جس کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں۔ تو آج یہ دروازے کھول دیں، ادھر سے ہم یہ دروازے کھولیں گے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، وافر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔